اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل لا شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ یہ سورت یونس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، تو کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس یعنی قرآنی وحی کی تلاوت تم پر نہ کرتا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر آگاہ نہ کرتا، پس یقیناً میں اس یعنی رسالت سے پہلے ایک طویل عمر، ایک طویل زمانہ، ایک طویل زندگی تم میں گزار چکا ہوں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سامعین کرام، اس جو آیت کریمہ ہے، اس سلسلے میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شورا آفاق کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 107 تا 108 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راست بازی کی کبھی حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا، جیسا کہ یہ الزام قرآن شریف میں ہے، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے موجود ہے، جہاں فرمایا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یعنی میں ایسا نہیں کہ جھوٹ بولوں اور افترا کروں، دیکھو میں 40 برس اس سے پہلے تم میں ہی رہتا رہا ہوں، کیا کبھی تم نے میرا کوئی جھوٹ یا افترا ثابت کیا؟ پھر کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں، یعنی یہ سمجھ کہ جس نے کبھی آج تک کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا، وہ اب خدا پر کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ غرض انبیاء کے واقعات عمری اور ان کی سلامت روشی ایسی بدیہی اور ثابت ہے
کہ اگر سب باتوں کو چھوڑ کر ان کے واقعات کو ہی دیکھا جائے تو ان کی صداقت ان کے واقعات سے ہی روشن ہو رہی ہے۔ مثلا اگر کوئی منصف اور عاقل ان تمام براہین اور دلائل صدق نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطع نظر کر کے محض ان کے حالات پر ہی غور کرے تو بلا شبہ انہی حالات پر غور کرنے سے ان کے نبی صادق ہونے پر دل سے یقین کرے گا۔ اور کیوں کر یقین نہ کرے، وہ واقعات ہی ایسے کمال سچائی اور صفائی سے معطر ہیں کہ حق کے طالبوں کے دل بلا اختیار ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یاد رکھیں کہ جو انسان بھی منہاج نبوت پر آتا ہے، اس انسان کی پہلی زندگی جو ہوتی ہے اپنی قوم میں، اپنی جماعت میں، اپنی کمیونٹی میں، بالکل وہ بے داغ زندگی اس کی ہوتی ہے۔ کوئی انسان بھی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن دعوے کے بعد بہرحال قسم کے جھوٹے الزام اس مدعی پر پھر لگائے جاتے ہیں اور ہر قسم کا گند بکا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر مرسل کے دور میں یہ بات ہوئی ہے۔ ان کو پاگل کہا جاتا ہے، بد کردار ہے، سب کچھ، ہر قسم کے گندے الزام اس کی قوم جو پھر ہے، یعنی اس کی قوم میں سے گندے لوگ جو ہوتے ہیں، منکر جو ہوتے ہیں، دنیا دار جو ہوتے ہیں، نام نہاد مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں، پھر اس قسم کے گندے الزام اس مدعی پر لگاتی ہیں۔ لیکن اس کے دعوے سے پہلے اس کی جو زندگی اپنی قوم میں گزری ہوئی ہوتی ہے، مصفہ ہوتی ہے، بے داغ ہوتی ہے۔ بلکہ ایسا سچا جو مرسل ہوتا ہے اپنی قوم میں بڑا معزز اور باعزت سمجھا جاتا ہے دعوے سے پہلے، لیکن دعوے کے بعد قسم کی خرابیاں اس بیچارے میں پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ جو نمبردار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، مشرکین منکرین جو ہوتے ہیں، پھر قسم کے جھوٹے الزام اس پر لگا کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں کی صداقت کو پھر قوی اور بین نشانات کے ساتھ ثابت کر دیا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ یعنی ایک قطعی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میری طرف سے کوئی مرسل دنیا میں آئے، یعنی میں کسی کو مبعوث کروں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی منہاج نبوت پر آئے، اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث فرمائے، اللہ اس کو مامور فرمائے، کھڑا کرے، اور اس کی قوم اس پر گندے اور جھوٹے الزام نہ لگائیں۔ ہو نہیں سکتی یہ بات۔ یہ قرآن کریم کی آیت جو ہے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 31، اس پر قطعی دلیل ہے۔ لیکن علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں مصداق نبوت پر آتے ہیں، ان پر تو قسم کے جھوٹے الزام لگتے ہیں، مذاق ہوتا ہے، ہنسی ٹھٹھے لوگ کرتے ہیں۔ آئے دن آج کل بھی یہ عاجز بھی اس قسم کی مطلب کہ اس قسم کے طوفانوں کی زد میں ہے، گندے بکواس جھوٹے الزام وہ لگتے ہیں۔ ہر زمانے کے مرسل کو لگے کہ میری اس وقت جو مجھ پر لگ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ایک سچا مرسل جو ہوتا ہے اس کی سچائی کی نشانی ہوتی ہے کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ خدا کی طرف سے سچا بندہ آئے اور لوگ اس کو ٹھٹھا اور تمسخر نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ یاد رکھیں کہ جو خود ساختہ ہوتے ہیں، بنتے ہیں، خود مسلم بنتے ہیں، مسلم بنتے ہیں، مسلم موت بنتے ہیں، اس قسم کے لوگ یا لوگ جن کو بناتے ہیں، ان کے دعووں سے پہلے بھی لوگ اس کی قوم ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالتی ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ جماعت احمدیہ میں ایک مثال موجود ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے حوالہ سے کہ انہوں نے تو دعوی 1944 میں جب کیا، 1914 میں خلافت کے قبضہ کرنے کے بعد جو نام صحابی تھے، دنیا دار ٹائپ لوگ تھے، سارے ان کے گلے میں المسیح الموت کے ہاتھ ڈالنے انہوں نے شروع کر دیے۔ قدرت ثانیہ کا مظہر ثانیہ، قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں
اور جو صادق ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، بہرحال ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، ٹھٹھے ہنسی مذاق ہوتا ہے، گندے غلیظ قسم کے الزام ان پر اور اس کے خاندان پر لگائے جاتے ہیں. یہ سارا کچھ مخالفین کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی جو دکان انہوں نے بنا رکھی ہے مذہب کے نام پر یا کسی سابقہ مرسل کے نام پر، وہ دکان چلتی رہے. اس دکان کے استحکام کے لیے، دوام کے لیے، استحکام کے لیے یہ اس قسم کی کذب بیانیاں، اس کے متعلق جھوٹے الزام یہ اس پر لگائے جاتی ہیں. بہرحال اب میں آتا ہوں اپنے اصل آج کا جو لیکچر ہے اس کے موضوع کی طرف آتا ہوں. آج کا جو میرا لیکچر ہے اس کا موضوع اس طرح ہے کہ پاکستان میں غلام مسیح الزماں کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ستمبر 1986 میں خاکسار جرمنی آیا تھا. ستمبر 1986 میں جب میں جرمنی آیا تھا اس وقت میری عمر جو تھی 32 سال تھی. اب ستمبر 1986 سے لے کر آج تک، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سال ستمبر 2018 میں یہاں جرمنی میں اس عجز کو مقیم ہوئے ہو جائیں گے، یعنی 32 سال ادھر بھی ہو جائیں گے. اس طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی اس دفعہ میں مارچ میں 2018 میں میری جو عمر ہے والدہ صاحبہ نے مجھے بتائی ہوئی، مارچ 1954 کی میری پیدائش ہے، میری والدہ صاحبہ نے بتائی تھی، اور اس کے مطابق میری عمر مارچ 2018 میں 64 ایئرز یعنی 64 سال کی ہو جائے گی. اور اس طرح میری زندگی کے دو دور نظر آتے ہیں، ایک 32 سالہ دور پاکستان کا اور ایک 32 سالہ دور جو ہے جرمنی کا. تو میں انشاءاللہ تعالی ان دونوں جو میرے ادوار ہیں زندگی کے، پاکستان کا ایک پہلا دور ہے 32 سالہ اور دوسرا دور جرمنی کا ہے، ان کے متعلق میں اپنی زندگی کے حالات بیان کروں گا. اور لوگوں کی بھی کچھ خواہش ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں اس عاجز کی زندگی کے متعلق. اگرچہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے ایسے خطبات میں نے دیے ہیں جن میں میں اپنی زندگی کے متعلق کچھ نہ کچھ اجمالاً بتا چکا ہوں اور مضامین میں بھی لکھ چکا ہوں. لیکن آئے دن کچھ غلیظ قسم کے لوگ جو ہیں اس عاجز پر گند بکتے رہتے ہیں اور نہیں باز آ رہا ہے. مطلب کہ بار بار میں نے تو کبھی ان کی طرف ان کا نام بھی بڑے ادب سے لیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود انتہائی غلیظ قسم کے یہ لوگ ہیں جو اس عاجز پر گند بکتے ہیں. کچھ میرے مہربانوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ان کے جو گندے الزام یہ بکتے رہتے ہیں، یہ عادی قسم کے لوگ ہیں، سوالیہ ٹائپ لوگ ہیں، فضول لوگ ہیں، ان کے جواب کی طرف بھی توجہ کریں. تو اس کے بعد میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ٹھیک ہے، قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو انسان ہمارے وقت میں اس وقت مدعی ہے، دعوت سے پہلے اس کی کیسی زندگی رہی تھی. یہ ان کا حق ہے، ان کو بتایا جائے. اور میں چاہتا ہوں کہ پھر اب اپنی جو زندگی ہے میری دعوت سے پہلے کی اور دعوت کے بعد کی بھی میں لوگوں کے آگے کھول کر رکھوں، تو تاکہ ان کو تسلی ہو جائے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 3 جو خطبات جمعہ ہیں، مثال کے طور پر 15 اگست 2014 کا خطبہ جمعہ، اسی طرح 14 نومبر 2014 کا خطبہ جمعہ، اسی طرح 16 اکتوبر 2015 کا خطبہ جمعہ، یہ 3 خطبات جمعہ بھی میری جو زندگی ہے پہلی، مثلا یہی جو آیت کریمہ ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اسی کے حوالہ سے میں نے 3 خطبات دیے ہوئے ہیں. تو سامعین کرام جو ہیں ان خطبات کو بھی جب ان کو موقع ملے تو وہ سنیں. اب میں آتا ہوں اپنا لیکچر کی طرف. اے میرے احمدی اور غیر احمدی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے کسی بھی مرسل کی پہلی زندگی کا بے داغ ہونا اس کے سچے ہونے کے لیے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. خاکسار جماعت احمدیہ اور دیگر عام مسلمانوں کو دعوت عام دیتا ہے کہ وہ اسی قرآنی معیار کی روشنی میں اس عاجز کے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مسلح یا موعود مجدد صدی 15 کو پرکھ لیں. اسی جو آیت کریمہ ہے اس کے مطابق میرے دعوے کو بھی پرکھ لیں.
میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو 32 سالہ میری زندگی کا دور ہے اس کے مختلف ادوار میں 6 فیز آتے ہیں. میں آپ لوگوں کو تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ نہ کوئی اعتراض کرے کہ جی ہمیں کیا پتہ ہے کہ جمبا صاحب کہاں پیدا ہوئے تھے, کہاں کہاں رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں علم دے دوں تاکہ آپ کی جو آپ تفتیش کرنا چاہیں, پڑتال کرنا چاہیں, تحقیق کرنا چاہیں, آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ ہو. تو پھر یاد رکھیں کہ دعویٰ سے پہلے خاکسار اپنی زندگی کے ابتدائی 15 سال یعنی 1954 میں پیدا ہوا تھا میں, مارچ 1954 کو. 1954 سے لے کر 1969 تک میں ڈاور میں رہا ہوں. ڈاور میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر وقت ڈیرے پہ رہا ہوں, اور پرائمری میں نے ڈاور گورنمنٹ پرائمری اسکول ڈاور سے کی. وہاں پر بھی کبھی ڈاور پہ میں بھی ہمارے مکان تھے تو وہاں پہ بھی مطلب کہ میں اکثر رہتا تھا. ڈاور ڈیرے پہ چلے جاتا. ڈیرے پر تو ہم مستقل رہے ہیں. تو اسی زمانہ میں 3 سال احمد نگر گورنمنٹ مڈل اسکول احمد نگر میں پڑھتا رہا ہوں. وہاں سے میں نے مڈل پاس کی تھی. تو یہ 15 سالہ جو دور ہے 1955 سے لے کر 1969 تک یہ میرا ڈاور میں گزرا ہے. یعنی میں نے بتا دیا ہے کہ یہ ڈیرے کی میری زندگی ہے یا ڈاور میں رہا ہوں میں. اور اس زمانے میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے وقت میں کھیل کھیلا کرتا تھا. کبڈی میرا شوق تھا اور کھیلتا تھا بڑی شوق سے میں. اور یہ جو ڈاور کے لوگ ہیں اس زمانے میں میرے ہم عمر ہیں, میں ان سے کبڈی کھیلتا رہا ہوں. احمد نگر میں جو لوگ ہیں میرے ہم عمر وہ کافی جرمنی میں بھی آ چکے ہیں, آج کل ادھر ہی ہیں میں نے سنا رہتے ہیں. ان سے میں کھیلتا رہا ہوں کبڈی. تو یہ میرا 15 سالہ دور ہے. تو دوسرا جو فیز ہے میرا زندگی کا وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مڈل اسکول سے یعنی مڈل پاس کرنے کے بعد 1969 سے لے کر 1978 تک دارو صدر غربی حلقہ مسجد لطیف ربوہ میں رہا ہوں. اس زمانے میں نے وہاں پر گورنمنٹ تعلیم اسلام ہائی اسکول ربوہ سے میں نے میٹرک پاس کیا. تو یہ تو میں نے ریگولر اسکول میں جاتا تھا اور پاس کیا. اس کے بعد میں نے ایف اے اور بی اے بھی اسی دور میں 10 سالہ جو دور ہے میں نے پاس کیے. یہ دونوں امتحان میں نے پرائیویٹلی پاس کیے تھے. اور اس لیے میں رہا ہوں کہ کبھی کبھی ویکینڈ پہ یا ہفتہ جا کے ڈیرے چلے جاتا تھا, وہاں پہ رہتا تھا. بھائی جو کاشتکاری کرتے ہیں ان سے بھی میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا. تو پھر مہینہ میں 2 ہفتے یا 3 ہفتے ربوہ میں رہتا تھا. کہ یہ میری زندگی کا دوسرا فیز ہے 10 سالہ. تو یہ ربوہ کا دور ہے. تیسرا فیز جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جون جولائی 1978 سے لے کر 1980 تک میں کراچی میں رہا ہوں. چونکہ میں پڑھنا چاہتا تھا, شوق تھا میرا, لیکن حالات ایسے تھے کہ بڑا مشکل تھا میرے لیے زندگی گزارنا اور پڑھنا. تو میں نے سوچا کہ میں کراچی جا کے وہاں پر کوئی جز وقتی جاب تلاش کر لوں پارٹ ٹائم, پھر ساتھ ساتھ میں یونیورسٹی میں داخلہ لے کے اپنا ایم اے کروں. تو یہ میرا تعلیمی سلسلہ بھی جاری رہے. تو اس مقصد کے لیے میں 1900 یعنی جولائی 1978 سے لے کر 1980 تک یعنی مطلب دسمبر تک میں کراچی میں رہا ہوں. یہاں پر میں دینا چاہتا ہوں کہ اورنگی ٹاؤن میں شروع میں سال یا 1.5 سال میں رہا ہوں. مجاہد کالونی تھی اس زمانے میں, بڑی دیر کی باتیں ہیں. تو وہاں پر لوگ اگر کوئی اس وقت میرا کوئی واقف ہوگا وہاں پہ رہتا ہوگا, کراچی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں سے تفتیش کریں میرے متعلق, میرے اخلاق کے متعلق, میرے کردار کے متعلق. علاوہ اس کے کچھ وقت میں سال یا 1.5 سال میں ناظم آباد میں رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں, یہ بڑا مقصد ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی 38 39 40 سال پہلے کے واقعات ہیں. وہاں پر آج بھی مجھے یاد ہے اچھی طرح, وہاں پر میری ملنے والے تھے ایک عبد الواحد صاحب تھے, وہ ان کا نام تھا. وہ کسی شعبہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے غالباً. بڑے اچھے بڑے معزز انسان تھے, پڑھے لکھے تھے, وکیل بھی تھے, بہرحال کام کرتے تھے, میرے سے بڑا محبت کرتے تھے, میں بھی ان سے محبت کرتا تھا. تو وہ اچھی طرح مجھے جانتے تھے. میں کراچی کے لوگوں کو کہوں گا کہ جو میرا یہ لیکچر سنیں, اگر اللہ تعالیٰ اللہ کرے وہ عبد الواحد جو ورک تھے, ان کا نام تھا پورا عبد الواحد ورک, اللہ کرے وہ زندہ ہوں اس وقت نا, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے, اور میری دعا ہے ان کے لیے.
اگر وہ زندہ ہوں، کراچی میں ہوں، کراچی کے لوگ ان سے مل کر اس عاجز کے متعلق، میرے اخلاق، میرے کردار کے متعلق پوچھ سکتے ہیں جا کے کہ جناب وہ عبدالغفار جمبہ کیسا. یہ وہ زمانہ ہے سامعین کرام جب میرے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے اور کس مقام پر مرتبہ پر کھڑا کرنے والا ہے. میرے وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں تھیں. تو کراچی کے لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے سہولت ہے کہ اگر اللہ کرے زندہ ہوں میرے محترم عبدالواحد ورک صاحب، اگر وہ زندہ ہوں تو ان سے پوچھیں جا کے اس عاجز کے متعلق، جناب آپ جانتے ہیں عبدالغفار جمبہ کو، اس کا کیسا اخلاق تھا، وہ کس کردار کا انسان تھا، وغیرہ وغیرہ. اچھا، میں اگلا فیز جو ہے میرا چوتھا جو ہے یہ کوئی اپریل مئی سے 1981 سے 31 جنوری 1984 تک احمدیہ ہاسٹل دارالحمد نیو مسلم ٹاؤن لاہور میں رہا ہوں. یہ وقت میرا وہاں پہ گزرا ہے. 2.5 سال کوئی بنتے ہوں گے، 2.5 سال یہ زمانہ میرا ادھر گزرا ہے. وہاں پر میرے اس زمانے کے جو دارالحمد کے جو ساتھی تھے، طلباء تھے، سب احمدی تھے. اب جہاں جہاں بھی ہوں گے باہر وہ مجھے جانتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں. ایک لمبا عرصہ، یہ کوئی 2-4 ہفتے کی بات نہیں ہے دارالحمد کی، یا 2-4 مہینے کی بات بھی نہیں ہے. 2.5-3 سال کا عرصہ ہم سب لوگ اکٹھے رہے ہیں. وہ جہاں پہ بھی ہوں باہر لوگ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس عاجز کے اخلاق کے متعلق، اس عاجز کے کردار کے متعلق کہ میں کس طبیعت کا آدمی ہوں. تو یہ بھی میں لوگوں کو آسانی بتا رہا ہوں. یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں، وہاں پر میرا ایک دوست ہوتا تھا، الحمدللہ آج کل بھی زندہ ہے. وہ بڑا اچھا قریبی گہرا دوست تھا میرا، اور اس کا نام تھا، اس زمانے میں نام تھا منور احمد قمر تھا. آج کل وہ پروفیسر منور احمد ہیں. اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، یا ابھی اپنا ان کا جاب پہ ہے. بہرحال وہ جہاں پہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، ان کو صحت تندرستی دے. لیکن بہرحال ان کو ایک ٹھوکر لگ گئی. میں تو ٹھوکری کہوں گا، بہرحال وہ تو سمجھتے ہیں بھی میں بالکل کسی غلط جگہ سے اچھی جگہ پہ آ گیا ہوں. لیکن میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک ٹھوکر لگی. یہ جو نظام ہے جبری جماعت احمدیہ قبرستان میں، اس کی وجہ سے ان کو میں سمجھتا ہوں ٹھوکر لگی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. بہرحال اکثر وہ میرے قریبی دوست تھے، میرے پاس آتے تھے، بڑی اچھی دوستی تھی ہماری. تو یعنی میں بتا رہا ہوں کہ دارالحمد میں جتنے بھی ہم طلباء تھے، 40-50 جو بھی تھے، ان میں سے زیادہ گہرا قریبی تعلق میرا منور احمد قمر سے، یعنی جو آج کل پروفیسر منور احمد صاحب ہیں، ان سے میرا تھا. اکثر میرے کیمپس سے، یونیورسٹی کے ہاسٹل سے دوست میرے کلاس فیلو تو آتے تھے مجھے ملنے کے لیے، میں بھی جاتا تھا وہاں. تو اکثر میں نے لکھا بھی ہے، آدمی میں بتا دیتا ہوں. ایک تھے میرے دوست کلاس فیلو یاسین شاہ بخاری، تو وہ آتے تھے میرے پاس. تو منور کو بڑی عادت تھی تبلیغ کی، بڑا جنون قسم کا نا. تو انہوں نے گیٹ سے ہی پکڑ لینا شاہ صاحب کو، تو میرے کمرے تک بس شروع ہوئی ان کی تبلیغ. وہ گھنٹہ بیٹھنا، 2 گھنٹے ان کی منور صاحب کی تبلیغ چلتی رہتی تھی. اور اپنا حیات مسیح وفات مسیح کا جھگڑا چھیڑ کے کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہو سکتا ہے منور بھول گیا ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ یاسین شاہ نے کہا، کیونکہ ان کا کام، منور صاحب یہی کام کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. اپنی طرف سے تو وہ نیک کام کرتے تھے، یعنی تبلیغ کرو، اس کو اللہ ہدایت بخش دے. یاسین کو مجھے موقع ملا ہے اپنے زوم میں، تو وہ اپنے نیک کام کرتے تھے. تو بہرحال وہ اپنا ایک دفعہ انہوں نے کہا یاسین نے، دیکھے منور، میں جب بھی آتا ہوں آپ لوگ مجھے وہ گیٹ سے ہی پکڑ لیتے ہیں اور 1-2 گھنٹے ادھر بیٹھتا ہوں جمبہ صاحب کے ساتھ، آپ تبلیغ کرتے رہتے ہیں. لیکن میں بتاؤں کہ دیکھیں آپ کی تبلیغ سے میں کبھی احمدی نہیں ہوں گا. ہاں، اس شخص کے پاس میں آتا ہوں، یہ عبدالغفار جمبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو رویہ، اخلاق، کردار ہے، میں اس سے متاثر کو کس وقت میں خود بھی احمدی ہو جاؤں. یہ سچی میں حلفاً بات کر رہا ہوں. تو یہ میرا دارالحمد کا زمانہ ہے. 5واں جو فیز ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہیں پر دارالحمد میں 10 دسمبر 1983 کے کسی مبارک جمعہ کے روز ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر میرے مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا انکشاف فرما دیا. میں صرف جسٹ اجمالاً آپ بتا رہا ہوں، تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے موقع دیا تو آئندہ جو لیکچر ہوں گے تفصیل میں بتاؤں گا، ہر واقعے کی تفصیل میں بتاؤں گا. آج کے لیکچر میں صرف اجمالاً باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اس وقت جو یہ 10 دسمبر 1983 میں جو واقعہ میرے ساتھ ہوا، یہ روحانی واقعہ تھا. میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جتنے بھی بڑے بڑے
مذہبی لیڈر، یعنی سب سے پہلے تو انبیاء ہوتے ہیں، یہ مذہبی جو بانی ہوتے ہیں یا مذہبی لیڈر جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آتا ہے جس کے نتیجے میں صاحب واقعہ کی زندگی دو حصوں میں بدل جاتی ہے، یعنی اس واقعہ سے پہلے کی زندگی اور ایک بعد کی زندگی۔ مثلا کوئی بھی ہے، مثلا مہاتما بدھ لے لیں، حضرت محمد بن موسیٰ علیہ السلام لے لیں، حضرت موسیٰ صاحب لے لیں، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں، کسی بھی نبی کی لے لیں، تو ہمیں ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ضرور ملے گا کہ جس واقعہ نے صاحب واقعہ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک اس واقعہ سے پہلے کی زندگی، ایک اس واقعہ کے بعد کی زندگی۔ اور یہ بھی کہ پھر اس واقعہ کے بعد ہمیشہ وہ جو وجود ہے صاحب واقعہ، ہمیشہ اس واقعہ کے ارد گرد ساری زندگی کو گھومتا رہا، اور اسی واقعہ کے ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پر حاضر ہوا، یعنی اس نے وہ کہیں جا ہی نہیں سکا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مثال دیتا ہوں، میں ہم غار حرا میں جاتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے تھے، یا جو بھی اس زمانے میں تصور تھا ان کا مالک کائنات کا یا رب العالمین کا، اس کی حضور وہ گریہ زاری کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے قوم کی اصلاح کے لیے۔ اور میرے دل سے میں یقین رکھتا ہوں کہ آسم کو یہ نہیں پتا تھا اس وقت کہ میں نبی ہوں، وہ ٹھیک قوم کا درد تھا ان کے اندر۔ وہ جاتے تھے غار حرا میں، بہرحال کچھ 5-6 دن کا اپنا وہ لے لیتے تھے، کھانا پینا، پانی لے کے چلے جاتے تھے، ختم ہو جاتا تھا، پھر آتے تھے گھر میں تو پھر لے کے چلے جاتے تھے چند دن رہ کے۔ ایک دفعہ پھر وہاں پہ سورت اقرا کی پھر پہلی 5 آیات میرے خیال میں وہ نازل ہوئی، ان پر فرشتہ آیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ غار حرا کا واقعہ جو ہے، اس نے عاصم کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ یعنی اس واقعے سے پہلے میرے عاصم کچھ اور تھے، اور اس واقعے کے بعد پھر کچھ اور ہو گئے۔ تو ایسے ہی حضرت موسیٰ صاحب کا ذکر ملتا ہے کہ جب پھر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اپنا جو وعدہ تھا 10 سال کا جو بھی میں کام کروں گا، وہ شادی وہاں پہ ہوئی تھی، پھر وہ جب فارغ ہو کے چلے واپس مصر، تو انہوں نے کوہ طور پہ آگ دیکھی، آگ کا نظارہ۔ وہ اپنے اہل و عیال کو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں جا کے، آگ اگر ہوئی تو میں انگارہ لے آؤں گا، تو اگر آگ کے علاوہ کچھ ہوا تو بھی مجھے کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت بخش دی۔ طویل میں ادھر تفصیل نہیں بتاتا، وہاں پر انہیں رسالت ملی، اللہ نے ان کو کہا فرعون کے پاس جاؤ۔ یہ لمبی بات ہے۔ تو پھر حضرت ہارون صاحب کو بھی اللہ نے ان کی خواہش کے مطابق نبی بنا دیا، ان کا نائب۔ تو ان کی ذمہ داری مشن مقرر کر دیا، جاؤ فرعون کے پاس اور ان سے کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ اچھا، یہ واقعہ جو تھا، اس کے پہلے اور بعد کی زندگی موسیٰ علیہ السلام کے بھی اس واقعے نے تقسیم کر دی تھی۔ پہلے والا موسیٰ علیہ السلام کچھ اور تھا، اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کچھ اور ہو گئے۔ ایسے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ بھی گرداسپور میں ایک رات ایسی تبدیلی پیدا کر دی خدا نے۔ اس رات پھر حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حالات کیفیات پہلے کچھ اور تھیں، بعد میں کچھ اور ہو گئی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دارالحرم میں اس عاجز کے ساتھ مبارک سجدہ سے کا واقعہ ہوا ہے، اس سے اٹھنے کے بعد ساری کیفیات، یہ بھی اسی قسم کا میرے ساتھ ہی واقعہ ہوا تھا۔ میں اپنے اس واقعے کو دارالحرم کو اپنا، یعنی اس عاجز کا، محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام صاحب کے ادنا غلام کا غار حرا کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی یہ غار حرا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ پہلے والی اس واقعے سے زندگی کچھ اور تھی، عبدالغفار کچھ اور تھا، اس واقعے کے بعد عبدالغفار ہی کچھ اور ہو گیا۔ تو یہیں پر سامعین کرام، اس واقعے کے بعد، یعنی جمعے کا دن تھا، اگلے دن جمعے کے دن شام کو یا اگلے دن ہفتے کو مجھے نماز عشاء سے پہلے اور نماز مغرب کے بعد الہام ہوا تھا پہلا، ورچوئس گاڈ۔ تو میں وہاں پر اللہ سے علم اور نیکی کی دعائیں خواہش کرتا تھا کہ اللہ مجھے علم دے۔ یہ واقعہ انشاءاللہ تفصیلاً میں بتاؤں گا بعد میں کسی لیکچر میں، اس وقت میں اجمالاً بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو اس کے بعد سامعین کرام، یہ جو 5واں دور تھا میری زندگی کا، پاکستان کی زندگی کا، تو اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ جب واقعہ ہوا، 6 ہفتے میں رہا ہوں وہاں پہ۔ جب یہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، یعنی ورچوئس گاڈ کا الہام بھی مجھ پر ہو گیا، اس انکشاف کے بعد سامعین کرام، خاکسار وہاں پر 6 ہفتے رہا، یعنی 10 دسمبر سے لے کر یہ واقعے کے بعد 10 دسمبر سے لے کر 31 جنوری 1984 تک میں رہا وہاں پہ۔ 6 ہفتے تھے میرے،
اور میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ میرے ساتھ ہوا اس کا کتنا زیادہ مجھ پر اثر ہوا کہ جیسے عاصم پر جب وحی پہلی نازل ہوئی اور فرشتہ جبریل علیہ السلام آیا تو 5 آیات انہوں نے پڑھائیں. عاصم پر اتنا اثر ہوا تھا کہ جب واپس گھر آئے تھے تو گھر آ کر اپنی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے کہ ختیجہ مجھے کمبل اڑا دو. تو یعنی اتنا اثر ہو گیا عاصم پر. تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل اڑایا اور عاصم لیٹ گئے. جب انہیں سکون تھوڑا سا ملا تو پھر اٹھے تو پھر انہوں نے ساری باتیں بتائیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایسے ایسے واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے اور مجھے تو اپنے نفس سے ڈر پیدا ہو گیا. تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تسلی دی اور پھر اپنے ورقہ بن نوفل جو تھا ان کا رشتہ دار تھا وہ ان کے پاس لے گئی. بڑی تسلی دی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر ایسے میرے ساتھ بھی ہوا نا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو 6 ہفتے جو میں وہاں رہا ہوں دارالعلوم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، اسٹوڈنٹس کو تو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کس حال میں ہوں. تو اکثر میں سارا دن میری لاک اپنے اندر کمرے میں رہتا تھا. اتنا مطلب کہ دہشت زیادہ نہیں جیسے آدمی ہو جاتا، میں بھی ایسے ہو گیا تھا، ڈر گیا تھا اور ایسے ہی کھانا پینا چھوٹ گیا میرا کہ دل نہیں کرتا تھا. تو بہرحال پھر میں بڑی دعا کی اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا جیسے میرے دل پر کہ تسبیح تمہید درود شریف اور استغفار کثرت سے پڑھ. تو میں نے پھر دن رات ہر لمحہ یہ پڑھنا شروع کر دیا. اس کے پڑھنے کے ساتھ آہستہ آہستہ میری طبیعت میں استحکام آنا شروع ہو گیا. تو کافی حد تک میں 31 جنوری تک میں نارمل ہونا شروع ہو گیا تھا. پھر میں 31 جنوری یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرما دیا تھا کھلا کہ اے عبدالغفار چھوڑ تیرے جو دنیاوی مشن ختم، اب میں نے جو آپ کو مشن دے رہا ہوں آپ نے اسی پہ کام کرنا ہے، یہی آپ کا مشن ہے. تو چھوڑ اگلی تعلیم کا خیال، اعلیٰ تعلیم کا خیال چھوڑ دیں. پھر میں اپنی کتابیں اٹھائیں، اپنا بستر اٹھایا. 31 جنوری 1984 کو دارالحمن اور اس کا جو باورچی تھا بڑا محبت کرتا تھا میرے ساتھ، خادم حسین اس کا نام تھا، بولا اس کو کہتے تھے. اس کو خدا حافظ کر کے میں گھر ربا اپنے آ گیا تھا. تو یہ میرا 5واں دور ہے زندگی تک کا. تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنے کے بعد میں نے اپنا ورچوئس گارڈ پر پھر لکھنا شروع کیا. کم و بیش 1.5 سال میں وہ اپنا تھیسس مکمل کر لیا جو اس وقت الغلام.com پر انگریزی میں آن ایئر بھی ہے. تو اس کے لکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرا یہ کام مکمل ہو گیا تو 27 اکتوبر 1985 کو پھر میری شادی ہوئی. میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسجد بلال جو ہے مسجد اقصیٰ جو پھاٹک ہے، وہ پھاٹک سے گول بازار کی طرف جائیں تو ایک مسجد دائیں طرف آتی ہے، اس کا نام ہے مسجد بلال. وہاں پر میرا نکاح ہوا تھا. یعنی 27 اکتوبر سے ایک ہفتہ پہلے میرا وہاں پہ نکاح ہوا. اور نکاح خان جو تھے وہ مولوی احمد علی شاہ صاحب تھے. ہو سکتا ہے آج کل پھر فوت ہو گئے ہوں کیونکہ بڑے لمبے عرصے کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی غریق رحمت فرمائے. پر انہوں نے میرا نکاح پڑھا. تو میں آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں جو ہیں نا میں نے اب اجمالاً بتائی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے توفیق دی، موقع دیا تو میں ہر ایک واقعہ کی تفصیل آئندہ لیکچر میں پھر میں بتاؤں گا. یہ 32 سال پاکستان میں میرے کیسے گزرے، کیا کیا میرے ساتھ ہوا، یہ اجمالی باتیں ہیں. اب میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کو جو اس عاجز کے متعلق گند بکتے پھرتے رہتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، ان کو میں ان کے حوالے سے بطور خاص بتانا چاہتا ہوں. عام سامعین کو بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی سنیں میرے اس لیکچر کو. لیکن بطور خاص یہ لوگ ہیں میرے جن کو میں بتا رہا ہوں باتیں کہ انعام الحق صاحب جرمنی کے ہے بندہ، ظفر احمد صاحب صاحب ہیں، یہ کہ مبلغ ہے افریقہ میں، قبرستانی، یہ یہودی ٹائپ بانا نما مولوی ہے. آئے دن یہ رات کو کبھی 1 بجے کبھی 2 بجے آج کل بھی یہ فون کرتا ہے. جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جناب اپنا تعارف کرائیں، نہیں جمبا صاحب تعارف کی کیا ضرورت ہے، گند بکنا شروع کر دیتا ہے. اس عاجز کے متعلق یہ شخص رات بھی 1 بجے کے قریب اس کا پھر فون آ گیا. میں نے اس کو اٹھاتے ہی میں نے کہا کہ اپنا نام بتائیں، اپنا تعارف کرائیں. کہ نہیں تعارف کی کیا ضرورت ہے. تو پھر میں نے بند کر دیا فون کہ جب تک کہ آپ تعارف نہیں کرائیں گے ہیں کون، میں آپ سے بات کیا کروں. اس سے پہلے بھی بلے کہ کچھ 5-6 دن پہلے بھی اس نے گند بکنا شروع کر دیا. اٹھایا میں نے فون. تو اس فضول آدمی یہودی ٹائپ بونا مولوی ہے بندہ،
ذلت کی زندگی وہاں پہ افریقہ میں گزار رہا ہے، وہ بھی میرا بطور خاص میرا مخاطب ہے، میں اس کو کر رہا ہوں۔ اس طرح عمر فاروق صاحب ہے، جس نے کوئی 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے انتہائی گند بکا اس سازش کے متعلق، اور 1000 کے قریب لانتے میری طرف لے کر بھیجتا ہے یہ بندہ۔ علاوہ اس کے مبارک چودھری صاحب ہیں کینیڈا کے، مبارک چودھری مجھے نہیں پتہ یہ چودھری ہے کیا شے ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی دے۔ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ ہی از اے سک مین، غلط آدمی ہے، انتہائی فضول آدمی ہے۔ بہرحال میرا یہ بھی مخاطب ہے، اکثر یہ بڑے ڈینگے مارتا ہے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تاریخیں رقم کرتا ہے، میرا یہ بھی مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4 قبرستانی بیجو جو ہیں، اکرم خالد صاحب، خالد ایم ڈی صاحب، اور خالد واسطی صاحب، اور منور حسینی صاحب، یہ 4 بھی میرے مخاطب ہیں بطور خاص۔ یہ میں لیکچر اب دوں گا آج کا بھی آئندہ بھی، یہ جو لوگ اس عاجز کے متعلق گند بکتے ہیں، میرے خاندان کے متعلق گند بکتے پھرتے رہتے ہیں، میرے مخاطب خاص ہیں، میں ان کے لیے دے رہا ہوں۔ اور عام سامعین، عام احمدی جو ہیں بیچارے سادہ ہیں، وہ بھی میرے سنے باتیں، لیکن میں ایک بات کہہ دوں گا سب احمدیوں کو، دیکھیں انصاف اور عدل کرنا، میری باتیں سننا، مرزا بشیر الدین باتیں بھی سنیں پڑھیں، آپ نے سنی ہوں گی، میری بھی سننا، دلائل بھی دیکھنا، اس کے بعد عدل کرنا۔ نا انصافی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ انسان اپنے جان پر ظلم کر دیتا ہے۔ اس قسم کے ظلموں سے بچنا۔ میری دشمنی میں، میری مخالفت میں بھی جنبا صاحب کون ہے، وہ تو ہمارے حضور کے بیٹے تھے، ٹھیک تھے بیٹے، میں بھی ان کے مسلم بہت مانتا تھا، لیکن دیکھو جب 2 مدعی سامنے آ جائیں تو پھر انسان کو چاہیے تقوی کی راہوں پر چلے، تقوی کے مطابق دونوں کی باتیں سن کر فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ عام میں احمدی سادہ جو ہیں ان سے میں کہوں گا، یہ جو بجو ٹائپ لوگ ہیں ان کو بھی میں نصیحت کروں گا، یہ مخالفین کا جن کا میں نام لیا ہے، تقوی کو پکڑو، انصاف پر چلو، میری مخالفت میں جہنم نہ خریدو۔ بڑے تم تو اتنے متکبر لوگ ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے ایک خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں پہ کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی تمہارا شفیع نہیں ہوگا، تمہارے اعمال تمہیں بچائیں گے۔ جو آپ کرتے پھر رہے ہیں میرے ساتھ، یا جو بھی آپ کے رویے ہیں، جو ایمان ہے، جو اعمال ہیں، سب کا آپ کو جواب دینا ہوگا وہاں پہ۔ کہیں سوچا کرو، تھوڑا سا دھیان دیا کرو، اس کے بعد پھر میرے متعلق منہ کھولو۔ میں یہاں پر ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ واضح رہے کہ جھوٹا الزام جو ہے کوئی بھی کسی مخالف پر بھی، کسی پر بھی مدعی پر لگا سکتا ہے، یہ ہر زمانے کی بات ہے۔ اور خاص کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جتنے بھی مرسلین پہلے گزرے ہیں، ان لوگوں کا اپنی زندگی مثالی زندگی تھی، اپنی قوم میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنی برادری میں مثالی زندگی تھی، لیکن ان کے دعووں کے بعد ایک بھی نہیں رہا کہ جس پر اس کی قوم نے، اس کے رشتہ داروں نے الزام نہ جھوٹے لگائے ہیں۔ وہ ان کے الزام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اس الزام کی ہوتی ہے جو دعویٰ سے پہلے قوم لگاتی ہے اس بندے پر، جبکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا بھی اس نے دعویٰ کرنا ہے۔ تو اس قسم کے جو الزام ہوتے ہیں، مطلب کہ صادق جو ہوتے ہیں، پہلے انبیاء گزرے ہیں، یہ عاجز بھی ہے، کبھی کسی کو توفیق نہیں ملی، ہے ہی نہیں کوئی چیز اس قسم کی کہ کوئی مجھ پر بھی الزام لگاتا۔ جہاں جہاں سامنے کے نام میں رہا ہوں، ابھی میں نے تفصیل بتا دی ہے تاکہ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو، لوگوں کو پتہ ہو عبدالغفار جنبا کہاں کہاں رہا ہے، کہاں پیدا ہوا تھا۔ جہاں جہاں میں رہا ہوں، کوئی شخص حلف کے ساتھ قرآن شریف ہاتھ میں پکڑ کر حلف موقت بعذاب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، خاک صاحب کسی قسم کی بدکاری، بے حیائی کا کوئی الزام جو ہے اس عجز پر لگا کے دکھائے۔ اگر کوئی لگائے گا تو یہ جو اس کو کرنا ہوگا، جس سے میں نے بھی بیان کیا، یہ کہہ دینا کہ یہ غفار جنبا صاحب کا کریکٹر ہم دیکھتے ہیں، کوئی نہیں، فضول یہ وہ فلانا، یہ کوئی بات، یہ فضول باتیں ہیں جیسے کہ ساہی صاحب کرتا پھر رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس نے پچھلے دنوں میں ایک فضول بات کی، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ شخص کہتا ہے 24 جنوری 2018 کو اس کی ای میل آتی ہے 22:23 پہ، یہ کہتا ہے، اور میں جو ڈاور کا 4 سال مربی رہا ہوں، جنبا کو 100% جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ تیرے بیان ہیں، یہ تیرے دعوی ہیں۔ محمد عربی اسم کو ابو جہل بھی جھوٹا سمجھتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ محمد حسین بٹالوی مرزا غلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا سمجھتا تھا۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ 2 ٹکے مولوی ہیں بونے، اور یہودی ہیں پکے اپنے اعمال میں اور اپنے کردار میں۔ آگے لکھتا ہے شخص،
اور ہر شخص جو جنبا کو جانتا ہے ڈاور میں، وہ نہ صرف اس کو کاذب اکبر سمجھتا ہے بلکہ اس کے کردار سے بھی واقف ہے۔ اس شخص نے آج اس کے کردار پر اب حملہ کیا ہے، کوئی ایویں زبانی چھوڑ دی بات۔ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو ان کی اصل حقیقت بتاؤں گا کہ تم ہو کیا، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ تو یہ اس کا الزام ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں، کسی پر بھی کوئی بندہ مخالف جو ہے دعویٰ کے بعد، خاص کر کوئی بھی اس کی برادری میں سے، اس کی قوم میں سے کوئی بھی جھوٹا الزام لگا سکتا ہے، کیونکہ انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، بلکہ دشمن زیادہ ہوتے ہیں شریف آدمی کے، دوست تو کم ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں حلف موقت باعذاب قسم کھا کر، قرآن ہاتھ میں لے کر، کوئی اس عجز کے ساتھ جتنے جگہ میں رہا ہوں، ڈاور میں رہا ہوں، ربا میں رہا ہوں، کراچی میں رہا ہوں، دارالحمد لاہور میں رہا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، پھر آخری فیز جو ہے میرا پھر ربا میں گزرا ہے، یعنی ستمبر 1986 کو میں جرمنی آیا ہوں۔ یہ جو فیز ہے میرے، وہاں حلف موقت باعذاب قسم کے ساتھ، انعام الحق صاحب بھی کہتا ہے، کسی ایک امیر میں جھوٹ بولتا ہے کہ انہوں نے جی میں وہ پوچھا ہے وہاں پہ جہاں پہ جنبا صاحب رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ اچھا کردار نہیں۔ یہ کوئی فضول باتیں آپ کر رہے ہو، یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ سمجھیں اس کو۔ الزام ہوتا ہے کہ حلف موقت باعذاب کے ساتھ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر بدکاری یا بے حیائی کسی قسم کا یا بدی کسی کا الزام لگائے اور کہے کہ جی میں اس پر قائم ہوں اور اس بندے نے یہ ظلم کیا ہے یا جبر کیا ہے یا گناہ کیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر کوئی لگائے گا یہ جو میں نے سب بتا دیا ہے، تو یاد رکھیں کہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی طرف یہ نہیں کہوں گا کہ جناب 4 گواہ لے آئیں، الزام تو آپ نے مجھ پر لگا دیا، آپ 4 گواہ لے آئیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ جھوٹا الزام لگا بھی سکتا ہے کوئی نہیں، کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ابو لہب تھا، کیا الزام نہیں جھوٹے لگاتا تھا آسم پر؟ کیا مرزا غلام سم کے رشتہ دار جو ہے مرزا امام دین، مرزا نظام دین ٹائپ لوگ کیا الزام نہیں لگاتے تھے مرزا غلام سم پر؟ اس قسم کے جو الزام لگانے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مجھ پر بھی لگائی جا سکتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں مرزا بشیر الدین محمود کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ 4 گواہ لاؤ اس الزام جو مجھ پر لگا رہے ہیں۔ میں سٹیج پر کھڑا ہو کر، منبر رسول سم پر کھڑا ہو کر حلف موقت باعذاب کے ساتھ اس قسم کے جھوٹے الزام کو رد کروں گا۔ یہ یاد رکھیں، میرے اور بشیر الدین محمود کے درمیان یہ فرق ہے۔ یا میں کہہ سکتا ہوں ایک خود سختہ مسلم موعود اور ایک خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ بنایا ہوا مسلم موعود میں یہ فرق ہے۔ اور جہاں جہاں میں رہا ہوں میں نے بڑی تفصیل بتا دی ہے۔ اب میں ظفر صاحب نالائق قسم کا آدمی ہے، یہ کہتا ہے کہ اس کے کردار کو جانتا ہوں، ڈھونڈے کوئی الزام میرے متعلق جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ اور میں آپ کو کچھ چند مثالیں بھی دینا چاہتا ہوں کہ کس قسم کے الزام جناب مرزا بشیر الدین محمود پر لوگوں نے لگائے تھے۔ لگانے والے اپنے تھے، ختم نبوت والوں نے نہیں لگائے تھے، اپنے لوگ قریبی موتقد جو تھے، خاص مرید تھے جنہوں نے الزام پھر لگائے تھے۔ میں مثال دیتا ہوں انہوں نے کیسے لگائے تھے، ایسے مجھ پر بھی لگاؤ تو انشاءاللہ آپ دیکھنا عبدالغفار جنبا اس قسم کے جھوٹے الزاموں کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر حلف موقت باعذاب قسم کے ساتھ کس طرح رد کرتا ہے۔ وہ پھر معاملہ اللہ کے حوالے، وہ فیصلہ کرے گا۔ اس عاجز پر الزام لگانے صادق تھے یا میں صادق ہوں، وہ فیصلہ کر دے گا۔ لیکن الزام لگانے والا حلف موقت باعذاب کے ساتھ قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ الزام لگایا مجھ پر کسی بھی قسم کا، تو میں اسی طرح رد کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر۔ تو علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ کہہ دینا جیسے کہ بانا مولوی کہتا پھر رہا ہے جی کردار فلانا یہ وہ، تم کیا جانتے ہو ڈاور کو؟ ڈاور میں پیدا ہوں، میں رہا ہوں، تم تو مطلب کہ پیٹ پرست مولوی ہو، ڈاور میں رہے ہوگے 3-4 سال، وہاں پہ روٹیاں کھائی ہوں گی آپ نے، کیا کیا آپ نے وہاں پہ، کیا کیا ہوگا؟ اب افریقہ میں بیٹھ کے روٹیاں کھا رہے ہیں آپ لوگ، آپ کے اسلام کا کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، احمدیت، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ لوگ وہ لوگ ہو، آپ لوگوں کو تو مرزا بشیر الدین محمود سور قرار دیتا ہے، اپنے خطبات میں سوروں کی طرح حملہ کرو مخالف پر، یہ تمہاری حیثیت ہے تمہارے خود سختہ مسلم موعود کی نظر میں۔ اب میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اگر کسی نے مجھ پر الزام لگانے کا شوق پورا کرنا ہے تو بے شک لگائے، میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا رد کروں گا۔ لیکن میں آپ کو چند مثالیں 2-3 دینا چاہتا ہوں کہ کس قسم کے الزامات جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد پر اس کے قریبی موتقد مرید جو تھے انہوں نے کیسے لگائے تھے۔ ایسے مطلب کہ کوئی غیر نہیں تھے، یہ اپنے لوگ تھے۔ اور میں
آج تک کبھی اس قسم کی بات نہیں کی. یہ مجبوری ہے میری. اور میں اس بے حیا جو مولوی ہے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ جناب ڈاور میں جمبا صاحب کو جو بھی جانتا ہے وہ قاضی اکبر سمجھتا ہے, اس کے کردار سے بھی واقف ہے. انشاءاللہ تم کیا جانتے ہو میرے کردار کو. میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مردود آدمی کچھ لوگ گئے ہیں میرے دعوے کے بعد وہاں پہ ڈاور میرے پتہ کرنے, لیکن وہ شریف لوگ تھے. تقویٰ کے ساتھ انہوں نے انکوائری کی میری. الحمدللہ میں نہیں پوچھا ان سے, خود انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب ہم گئے تھے, ہمیں کوئی ایسی بات آپ کے کردار میں نہیں ملی. جس انسان سے بھی ہم ملے ہیں آپ کی بات کی ہے, انہوں نے تعریف کی ہے کہ عبدالغفار ایک اچھا انسان ہے. بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ میں ان سے کہتا تھا یا ہم کہتے تھے کہ وہ 4 بھائی ہیں, تو وہ ڈاور والوں نے بتایا کہ نہیں وہ تو 3 بھائی ہیں. میں اس کا بھی تھوڑا سا اصلاح کر دیتا ہوں. دیکھیں وہ جو پوچھنے والے تھے جو 4 کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, کیونکہ میں نے بتایا ہوا خطبات میں بھی مضامین میں بھی بیسیکلی میں چوتھا بھائی ہوں. اپنی جو ہم بھائی ہیں اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے, میں ان میں سے سب سے چھوٹا اور چوتھا ہوں. مجھ سے بڑا جو بھائی تھا 6-7 سال کا تھا, وہ احمد نگر میں جب پارٹیشن کے دوران یہ ابھی ڈاور ہم آئے ہی نہیں تھے, ابھی الاٹمنٹ ہی نہیں ہماری ہوئی تھی در زمین وغیرہ, ابھی وہ ہجرت کے دوران کی باتیں ہیں. وہاں پہ احمد نگر میں ایک میرا مضمون جو ہے غالباً اس کا نام ہے ایک مظلوم خاندان کی کہانی. ایک مظلوم خاندان کی کہانی غلام مسیح الزماں کی زبانی. یہ مضمون میں نے خود لکھا ہے, اور میں آپ اس وقت کہہ رہا ہوں حلفاً میں نے جو کچھ لکھا میں اس پر میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں نے سچ لکھا ہے. اور یہ مضمون نمبر 119 ہے. میں ان دوستوں کو جو گئے تھے وہاں پر ان کو بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. ابھی لوگوں نے کہا کہ وہ تو 3 بھائی ہیں, وہ کہتے نہیں وہ 4 ہیں, وہ کہتے ہیں ہم 4 بھائی ہیں. تو اس لیے کہ وہ جو ڈاور کے لوگ تو جانتے نہیں میرے چوتھے بھائی کو, وہ تو ڈاور آنے سے ہمارے پہلے ہی وہ احمد نگر میں فوت ہو گیا تھا, 6-7 سال کا تھا. تو اس کے بعد میری ڈاور میرے والد صاحب میرے والدین رہے, ان کو زمین الاٹ ہوئی وہاں پہ. مجھ سے پہلے پھر 3 بہنیں پیدا ہوئیں, چوتھا پھر میں پیدا ہوا مارچ 1954 میں. تو اس لحاظ سے جو دوست میرا پتہ کرنے گئے تھے تو جو انہوں نے کہا کہ ہم تو جانتے ہیں وہ 3 بھائی ہیں, اس لیے وہ ٹھیک تھے, کیونکہ انہوں نے میرا چھوٹے بھائی کا تو سنا ہی نہیں ہے, انہوں نے تو نہ دیکھا ہوئے, تو پہلے کی باتیں ہیں. تو آپ اپنی جگہ سچے ہیں کہ میں نے خود کہتا ہوں کہ میں چوتھا ہوں. میرا بڑا بھائی جو تھا اس کا نام محمد حنیف تھا. تو 6-7 سال کا تھا جب میرے والدین ہندوستان سے مائیگریٹ ہو کے ادھر آئے, تو احمد نگر میں کیمپوں میں ہی ہجرت کے دوران وہ فوت ہو گیا. میری ایک بہن بھی فوت ہو گئی تھی, یہ احمد نگر کی بات ہے. تو بہرحال میں یہ وضاحت کیا, لیکن اب میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ ساحی صاحب ہیں, یہ انعام الحق صاحب ہیں, یہ گند بکتے پھر رہے ہیں میرے متعلق, اور یہ عمر فاروق صاحب لانتے اس نے مجھ پر بھیجی ہیں, اور بجو ان کا بھی گند بکنا کا آئے دن ان کا کام ہے. ان سب کو مخاطب کر کے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح مجھ پر یہ لگائیں الزام. میں نے سب بتا دیا اپنی زندگی کا کہ کہاں 32 سال میں نے گزارے ہیں پاکستان میں. جرمنی کا 32 سال کا بعد کا میں انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر میں بتاؤں گا کہ کہاں میں رہا ہوں, کیا کیا ہوا یہاں پر. سنیے, یہ پہلا الزام ہے مرزا بشیر الدین محمود کا خاص ایک ساتھی تھا, ان کا مصاحب تھا قریبی. اس کا نام تھا محمد یوسف ناز معرفت عبد القادر تیرتھ سنگھ, جے بلوائی روڈ, عقب شالیمار ہوٹل, کراچی. یہ اس کا ایڈریس ہے لکھا ہوا. میں آپ کو بتانا دینا چاہتا ہوں یہ الزام میں نہیں لگا رہا. یہ کتاب ہے شہر صدوم, لکھنے والا ہے شفیق مرزا, زبردست رائٹر, فوت ہو چکا ہے, گزشتہ سال فوت ہو گیا ہے نومبر میں, غالباً ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا تھا. بہرحال میری زندگی میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ہاں میں نے اس کی کتاب پڑھی اور زبردست انٹیلیجنٹ آدمی تھا. بہرحال ٹھوکر لگی, جبری نظام جڑا ہے, یہ تو لوگ بگاتے ہیں. مرزا صاحب صاحب کی قریب سے لوگوں کو بگانے والے لوگ ہیں یہ, اور اس کو بھی بگایا گیا. یہ 3 بھائی تھے, تینوں بھائی بگا دیے گئے بیچارے, چلے گئے چھوڑ کے احمدیت کو بھی. بہرحال میری کبھی زندگی میں اس سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میں ایک یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کا مجھے 2001 سے پہلے نہیں پتا تھا. میں حالانکہ ربا میں رہا ہوں, میں 1969 سے لے کر 1978 پھر کراچی, پھر لاہور, پھر ربا میں رہا ہوں. آخر مجھے نہیں ان باتوں کو پتا. میں آپ ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میرے ایک دوست تھے طارق بلوچ صاحب, اور 2001 میں میں کام کرتا تھا ایک دکان میں ایز اے سیل مینز کے طور پر. وہاں پر انہوں نے مجھے ایک کتاب دی, قادیانیت سے اسلام تک. انہوں نے مجھے کہا
کہ غفار صاحب میرے اچھے دوست تھے، قریبی تھے، آج جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں جہاں پہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرائے، میں تو اس کو یہی کہوں گا اللہ ان کو ہدایت بھی دے. انہوں نے مجھے کہا کہ غفار صاحب اس کو ذرا توجہ سے پڑھنا کتاب کو. پہلی دفعہ وہ کتاب ملنے کے بعد میں نے یہ شفیق مرزا کا تقریباً اس ساری شہر صدوم کی جو باتیں وہاں پہ اس کتاب میں تھیں تفصیل کے ساتھ میں نے پڑھی تھی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ روا میں رہتے ہوئے مجھے ان چیزوں کو نہیں پتا، اور نہ میں اس رائٹر کو مربی کو جانتا ہوں. بہرحال فوت ہو گیا تو اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، اس کا فیصلہ خدا کرے گا. تو بہرحال میں اس کا جو اس نے لکھا ہے، اور یہ ایک کتاب نہیں، درجنوں کتابیں ہیں. کوئی روا کا راسپٹین لکھ رہا ہے، کوئی کسی عنوان سے لکھ رہا ہے، انٹرنیٹ میں موجود ہیں. یہ میرے الزام نہیں، لوگوں کے الزام لگائے ہوئے ہیں. اگر قادیانی قبرستانی لوگ سمجھتے ہیں میرے مخاطب جو ہیں یہ غلط لوگ ہیں، جھوٹے الزام لگائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جن لوگوں نے الزام لگائے تھے آپ لوگوں نے ان کو عدالت کیوں نہیں گھسیٹا؟ مرزا بشیر الدین مامون نے ان کے الزاموں کو حلف موقت باعذاب قسم کے ساتھ رد کیوں نہیں کیا؟ تم سب میرے مخالف ہو، بدترین دشمن ہو میرے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے غلط لوگ ہیں کہ اگر ان کو میرے دعوے کو جٹرانے کے لیے سب نبیوں کو باشمول مرزا صاحب کے اگر جٹرانا پڑے تب یہ باز نہیں آئیں گے. یہ کہیں گے نہیں بشیر الدین محمود کا دعویٰ سزا کر کے دکھانا ہے ہم نے. تم ایسے میرے دشمن ہو. میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ آؤ میدان میں ڈھونڈو، کتابیں چھاپو میرے متعلق، میں کبھی بھی مائنڈ نہیں کروں گا. لیکن یاد رکھو کہ کوئی جھوٹا الزام جو مجھ پر آئے گا میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر میری باتیں بھی چھاپنا کتاب میں، میں اس جھوٹے الزام کو رد کروں گا موقت باعذاب قسم کے ساتھ. تو یہ نہ کہنا کہ جمبا صاحب یہ بشیر الدین محمود کے متعلق اس کی باتیں کرتا ہے، میں نہیں کر رہا. یہ تو 50 سال سے یہ باتیں شروع ہوئے، بلکہ پہلا الزام تو ابھی وہ چھوٹے ہی تھے، حضرت مرزا غلام صاحب کے زمانے میں ان پر لگ گیا بد کرداری کا. یہ ایک الگ بات ہے، اس کا ابھی انشاءاللہ تعالی میں کروں گا کس وقت ذکر. تو یہ وہ بندہ ہے جس کو تم بنا کے بیٹھے ہوئے مسلم بہت بنا کے بیٹھے ہوئے کہ حضور پر نور ہیں اور جانشین اگے اس کے جانشین ہیں، اگے یہ تمہارے خلیفے بنے پھرتے ہیں. میں جب کہتا ہوں یہ بلائے دمشق ہے، غلط نہیں کہتا، میں سچ بتاتا ہوں، یہ بلائے دمشق ہے. اب میں ان الزاموں کا 3 الزاموں کو میں چاہتا ہوں ذکر کرنا. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جب آپ میرے متعلق الزام ڈھونڈیں، ڈاور سے ڈھونڈیں، ربے سے، کراچی سے، لاہور سے، جہاں سے بھی، اس طریقے نہ پھر وہ الزام اس طرح مجھ پر لگایا جانا چاہیے. پھر میں اس کو پھر رد کروں گا. یہ کہتے ہیں جی جمبا صاحب کا کردار ٹھیک نہیں تھا، وہ فلانا تھا، یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ عاصم کو اس قسم کے الزام لگائے، عاصم پر لوگوں نے پاگل تک کہا، سب کچھ کہا، ساحر ہے، جادوگر ہے، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے. ایک ضمنی بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزا طاہر نے سوال جواب میں یہ بات بتائی ہوئی ہے، ریٹن بھی میرے پاس موجود پڑی ہوئی ہے. مرزا طاہر نے کہا تھا حضرت مرزا غلام صاحب ان کے دادا تھے، وہ کہتی ہیں کہ 70 اس کے رشتہ دار تھے قریبی، ان میں سے 1 یا 2 ان کے رشتہ داروں نے ان کو قبول کیا تھا، باقی ساروں نے اس کی مخالفت کی تھی. الحمدللہ میری یہ حالت نہیں ہے. میرے اپنے خاندان میں میرے 2 بھتیجے، میری ایک بھتیجی میرے ساتھ ہیں، بما اہل و عیال، باقی میرے بہن بھائی سارے. یاد رکھیں کہ اس قسم کا جبری نظام مرزا غلام صاحب کے زمانے میں دعوے کے وقت نہیں تھا عالم اسلام میں، یہ اس وقت ہے جماعت احمدیہ میں. اگر اس قسم کا جبری نظام نہ ہوتا میرے جماعت احمدیہ میں قبرستان میں، میرے سارے بہن بھائی جتنے بھی میرے رشتہ دار سب مجھ پر ایمان لائے ہوئے ہوتے. اب اگر وہ باہر ہیں میری مخالفت نہیں کرتے، لیکن وہ ان کے مسائل ہیں دنیاوی، وہ ڈرتے ہیں. لیکن مرزا غلام صاحب کے زمانے میں مرزا صاحب کے رشتہ داروں کو، جن کے متعلق مرزا طاہر کہتا ہے کہ وہ تقریباً 1 یا 2 نے مرزا صاحب کو قبول کیا تھا دعوے کو، باقی ساروں نے مخالفت کی، ان کے لیے کوئی ایسا جبری نظام نہیں تھا اس زمانے میں. فری لوگ تھے، جس کو چاہے اپنا عقیدہ بدلے. چھوٹی موٹی تو مخالفت عقیدہ بدلنے کے ساتھ ہوتی ہے نا، اور کوئی شیعوں سے، سنیوں سے یا اہل حدیث سے آئے ایک نئے مودی کو مانے، تھوڑی بہت تو گاؤں میں یا شہر میں مخالفت ہوتی ہے. ورنہ جس طرح جماعت احمدیہ قبرستان میں جو انہوں نے عذاب ڈالا ہوا ہے، اخراج مقاطعہ اور سارا اس قسم کا، وہ نہیں مرزا صاحب کے دعوے کے وقت نہیں تھا. ہاں جو اس عاجز کے متعلق حوالے سے میرے زمانے میں جو ایک انہوں نے نظام جبری بنایا ہوا ہے، اس قسم کا تکلیف دہ عذاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا تھا. ان کے زمانہ میں ایک قبائلی سوسائٹی تھی مکہ کی، وہاں پہ ان کا لیڈر جو ابو جہل تھا عمر بن ہشام، اس انسان نے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کے اس قسم کے مصیبت میں، اس قسم کے عذاب میں، جس میں مجھے 14 سال سے مرزا مسرور صاحب اس کے شیطانی نظام نے ڈالا ہوا ہے، اسی قسم کا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی
اہل و عیال کے ساتھ شیب ابی طالب میں داخل کریے، ابو جہل ٹائپ اور ابو سفیان، یہ سارے لوگ تھے، منکرین اور مشکین تھے، انہوں نے ڈالا تھا۔ مرزا غلام صاحب کے دعویٰ کے وقت اس قسم کا ماحول نہیں تھا عالم اسلام کا یا ان کے لیے۔ آج اگر میرے بہن بھائی کچھ ہیں جو خاموش ہیں، وہ ڈرتے ہیں نظام سے، ورنہ وہ دل سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا ماموں ہے، یہ ہمارا چاچا ہے۔ 2 میرے بھتیجے بما اہل و عیال، میری ایک بھتیجی میرے ساتھ ہے۔ اب میں وہ ذکر کرتا ہوں ان الزاموں کا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ساحی صاحب جب کوئی الزام میرے پر لاؤ، یا عمر فاروق صاحب یا انعام الحق صاحب یہ بات کرنا جی جب صاحب کو ہم نے پتا کیا ربا میں تو نہیں، وہ اچھا نہیں فلانا، یہ کوئی بات نہیں، یہ فضول بات ہے اس قسم کے الزام اس طرح لگانا۔ اب میں پڑھتا ہوں پہلا الزام، یہ جو ہے شخص صاحب ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، محمد یوسف ناز معرفت عبد القادر تیرتھ سنگھ، جے بلوائی روڈ، عقب شالیمار ہوٹل کراچی۔ یہ لکھتا ہے، یہ صفحہ 126 اور 127 پہ ہے، یہ کتاب ہے شرح صدوں۔ یہ لکھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ آگے یہ صاحب لکھتا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی اور خاتم النبیین ہیں، اور اسلام سچا مذہب ہے۔ میں احمدیت کو برحق سمجھتا ہوں اور حضرت مرزا غلام احمد قادیان علیہ السلام کے دعوے پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کو مسیح موعود مانتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں موقت با عذاب حلف اٹھاتا ہوں۔ انعام الحق صاحب سنیے، یہودی بونے مولوی ظفر صاحب سنیے، اور عمر فاروق صاحب کہاں ہیں آپ، مجھ پر لعنتیں بھیجنے والے، یہ سنیے کیا کہہ رہا بندہ، اور قبرستان کے چاروں بیجوی سنیں۔ آئے دن خالد ایم ڈی گند بکتا ہے میرے متعلق، مفتری اللہ مفتری اللہ۔ میں ابھی انشاءاللہ ہمارا فیصلہ جلدی خدا طلب کرنے والا ہے، تیاری کرو اب۔ یہ شخص کہتا ہے، میں احمدیت کو برحق سمجھتا ہوں اور حضرت مرزا غلام احمد قادیان علیہ السلام کے دعوے پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کو مسیح موعود مانتا ہوں، اور اس کے بعد میں موقت باعذاب حلف اٹھاتا ہوں۔ ظفر صاحب صاحب آپ نے مجبور کیا ہے اس گندا الزام مجھ پر لگا کر کہ میں اپنا تم لوگوں کو تمہارا جھوٹوں کو ان کے گھر تک پہنچا دوں۔ یہ آپ کی شروعات ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ میں اپنے علم، مشاہدہ اور روایت عینی اور آنکھوں دیکھی بات کی بنا پر خدا کو حاضر ناظر جان کر اس پاک ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ربہ نے خود اپنے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد سے زنا کروایا۔ یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کا بیان ہے اور حلف کے ساتھ ہے۔ آگے لکھتا ہے، اگر میں اس حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت اور عذاب مجھ پر نازل ہو۔ میں اس پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ بالمقابل حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔ ظفر صاحب بونے یہودی مولوی اس طرح کا الزام لگا مجھ پر، ڈاور سے لے آ، ربا سے ڈھونڈو، انعام الحق صاحب ڈھونڈو، کراچی والے ڈھونڈے، لاہور والے لے کے آئیں، مجھ پر اس کے الزام لگائیں، انشاءاللہ ممبر رسول صلی پر کھڑے ہو کر حلف موقت باعذاب کے ساتھ وہ رد کروں گا میں، کیونکہ صادق ہوں۔ خدا نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ بشیر الدین محمود اس قسم کے جو الزام تھے کہتا تھا 4 گواہ لے کے آؤ بھائی، وہ کہتا تھا محمد یوسف ناصر 4 گواہ لے آؤ اس الزام کے، اور کبھی بھی اس نے اس قسم کے الزاموں کا سامنا نہیں کیا۔ یہ تو ایک الزام۔ دوسرا الزام سنیے، سب دنیا جماعت احمدیہ میں جانتی ہے کہ مصری عبد الرحمن صاحب کون تھے، وہ ہندوؤں سے مسلمان یعنی احمدی ہوئے تھے۔ دیکھیں، ایک مذہب چینج کرنا اپنا ہندوؤں سے مسلمانوں کو تھوڑی آسان بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس انسان نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا وہ کتنا متقی انسان تھا، اس کے تقویٰ کے کیا معیار ہوگا، سوچیں، ایک لمحہ کے لیے سوچیں۔ میں قبرستانی احمدیوں کو کہوں گا کہ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی ہم ہندو ہو جائیں گے؟ کوئی سوچ سکتے ہو؟ ایسے ہی وہ ہندوؤں سے مسلمان بلکہ احمدی ہوا تھا، مرزا صاحب کے قدموں میں آ گیا، اس کا تقوی کا کیا معیار ہوگا؟ عظیم متقی انسان تھا وہ بندہ۔ اچھا، یہ لکھنے والا جو ہے محمد عبداللہ احمدی ہے، وہ کہتا ہے بقلم خود محمد عبداللہ احمدی، سیمٹ فرنیچر ہاؤس، مسلم ٹاؤن لاہور۔ یہ لکھنے والا ہے، یہ صفحہ 127 شہر صدوم، وہاں پہ لکھا ہوا، میرا الزام نہیں، یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔
یہ شخص لکھتا ہے کہ مصری عبد الرحمن صاحب کے بڑے لڑکے حافظ بشیر احمد نے میرے سامنے ہاتھ میں قرآن شریف لے کر یہ لفظ کہے. یہ لڑکا خود حافظ تھا قرآن کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مصری عبد الرحمن صاحب کے بڑے لڑکے حافظ بشیر احمد نے میرے سامنے ہاتھ میں قرآن شریف لے کر یہ لفظ کہے, خدا تعالیٰ مجھے پارا پارا کر دے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مردودو, یہ تمہارا مسلم موت تھا جس کو تم مسلم موت بنا کے بیٹھے ہوئے. اور پہلا اسٹیٹمنٹ سن لیا محمد یوسف ناز کی. وہ کہتا ہے میں اپنے علم مشاہدے اور رویت عینی اور آنکھوں دیکھی بات کی بنا پر خدا کو حاضر ناز جان کر اس پاک ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ربوہ نے خود اپنے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد سے زنا کروایا ہے. یہ تمہارا مسلم موت تھا, اس کو تم مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے لانتی ہو. آگے وہ لکھتا ہے کہ وہ لکھنے والا عبداللہ جو احمدی ہے وہ کہتا ہے میں خدا کی قسم کھا کر یہ واقعہ لکھ رہا ہوں. میرا سوال ہے, یہ جو میرے پر الزام گاند بکتے پھر رہے ہیں کہ تمہارے خلیفے اس زمانے میں جب یہ الزام رکھتے تھے, تمہارے مولوی, تمہارے عہدیدار, ان لوگوں کو کیوں نہیں عدالت میں لے گیا اگر یہ جھوٹے تھے؟ خلیفہ ثانی نے حلف موقت باعذاب قسم کے ساتھ کیوں نہیں یہ رد کیا تھا ان الزاموں کو؟ اس پر سینکڑوں الزام تھے, سینکڑوں اس قسم کے الزام ان پر لگے ہیں. میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن بعد میں تیسری میں جو الزام ہے اس کو بھی میں ذکر کر دوں. یہ تیسرا جو الزام ہے یہ بھی 127 صفحہ پر ہے. یہ الزام منیر احمد کو لڑکا تھا, اس نے یہ لکھا ہے, بتایا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے سنیے. وہ کہتا ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر جس کی جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے, یہ تحریر کرتا ہوں کہ میں نے حضرت مرزا محمود احمد صاحب قادیان کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے دیکھا ہے. یہ پاگل تھے لوگ, یہ حلف اٹھانے والے, قسمیں اٹھانے والے نہیں, یہ بھی انسان تھے. انہوں نے پتہ تھا ان کو کہ ہم نے مرنا ہے, وہ قسمیں ایسے نہیں اٹھا رہے تھے. آگے وہ لکھتا ہے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ بھی بدفعلی کی ہے. اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. میں بچپن سے وہیں رہتا تھا, یعنی قادیان میں. میں دو باتیں بتاؤں اب کرنا چاہتا ہوں تم لوگوں کے آگے. یہ جو شہر صدوم ہے صفحہ 126, 127 ہے اور 128 ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ مرزا صاحب کے مخالفوں کے دشمنوں کے الزام ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی تو میرے سارے بدترین دشمن ہیں نا, آپ کیوں نہیں الزام لگائے؟ 14 سال ہو گئے ہیں میرے دعوے کو اوپن, آپ کو کوئی الزام ملا نہ؟ ہاں کچھ چند گندے قسم کے ڈاور کے میری برادری کے لوگ ہیں جو ازلی دشمن ہیں ہمارے برادری میں, جنہوں نے میرے والد صاحب کی زندگی کو عذاب بنایا تھا اپنی زندگی میں. میری والد صاحب کے وفات کے بعد ہم بہن بھائیوں کو انہوں نے عذاب دیے رکھا, اور جب سے ہم ڈاور سے ہماری زمین کا تبادلہ ہو گیا ہم اس عذاب سے چھوٹے تھے. ان کے پاس جاتے ہو گواہیاں لینے کے لیے, ان کے اسٹیٹمنٹ لے پھر وہ تو بندے ہی غلط ہے. کہ میں ان لوگوں کو احمدی ہونا تو بات کی بات ہے, وہ تو احمدی مسلمان چھاڑ کو انسان بھی نہیں ہے, میں تو ان کو انسان بھی نہیں کہتا. جس کے پاس خالد واسطی گیا میرے متعلق, وہ رشتہ دار ہے میری, وہ میرے متعلق وہ گند بکا اس نے, تو میں نے اس کا جب جواب لکھا مضمون نمبر 119, اس کے بعد وہ جہنم رسید ہو گئی, وہ زندہ نہ رہ سکی, وہ مر گئی. سچ ایسا سخت ہوتا ہے, سچ نے اس کو مار دیا, وہ قبر میں چلی گئی. اگرچہ میری رشتہ دار تھی لیکن انتہائی فاحش عورت تھی. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے بھی مخالف ہیں, دشمن ہیں, لاؤ. لیکن اسی طرح جیسے میں 3 الزام پڑھ کے سنائے ہیں, تمہارے خود ساختہ مسلم موت پر لوگوں نے لگائے تھے, 3 پڑے ہیں, سینکڑوں ہیں. اس قسم کے الزام لگاؤ. ہاں یہ کہنا جی جمبا صاحب کو پوچھا ہے عربوں میں, جی وہ کردار ٹھیک نہیں تھے, ایک الزام ہے. ڈاور سے گئے تھے ہم لوگ, میں 4 سال رہا ہوں مربی میں, لوگ جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جمبا صاحب کا کردار, یہ کوئی الزام نہیں. تم تو ہے لانتی لوگ کو, تمہیں کیا پتا ڈاور کا؟ ڈاور کو میں جانتا ہوں, میں رہا ہوں وہاں پہ. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی بندہ ہو, میں ہوں, زیاد بکر ہو, مرزا بشیر الدین محمود ہو, اگر اس قسم کے جھوٹے الزام کوئی لگائے, مجھ پر مثال کے طور پر لگائے, کوئی لگائے, میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ مجھ پر جو کوئی الزام لگایا جھوٹا لگائے گا, اور میں حلف موقت باعذاب کے ساتھ رد کروں گا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر. ہاں میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے متعلق بدبخت لوگ ایسے دنیا میں پیدا ہو جائیں, مجھ پر الزام لگائیں,
1 لگائیں، 2 لگائیں، 3 لگائیں، 10 لگائیں، 50 لگائیں، 100 لگائیں، بس وہ لگاتے جائیں. میرے پر فرض بنتا ہے کہ میں کم از کم پہلے 3 جو الزام ہیں ان کو سٹیج پر کھڑے ہو کر، منبر رسول پر کھڑے ہو کر حلف موقت بعذاب کے ساتھ رد کروں. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں بری ذمہ ہوں، اور میں پھر حق رکھتا ہوں کہنے کا کہ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں. میں کتنے لوگوں کے میں رد کروں جو جھوٹے الزاموں کو. پھر حق ہے انسان کا. مرزا بشیر الدین محمود پر سینکڑوں لوگوں نے الزام جھوٹے لگائے. مرزا بشیر الدین محمود احمد پر اس کے مریدوں نے، اس کے خاص ساتھیوں نے، لڑکے لڑکیوں نے حلف موقت بعذاب کے ساتھ الزام لگائے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ بدکاری کی. میں کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود پر اگر وہ نردوش تھا، اگر اس پر جھوٹے الزام لوگ لگا رہے تھے، تو اس پر اتنا فرض تھا بنتا کہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حلف موقت بعذاب کے ساتھ 3 جو پہلے الزام ان پر لگے تھے اس کو رد کر دیتا. اس کے بعد کہہ دیتا کہ جناب یہ تو لسٹ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ ہی مجھ پر الزام لگا رہا ہے، میں کس کس کا جو رد کرتا پھروں. یہ تو ٹھیک تھی. حق اتنا ضرور ہونا چاہیے تھا کہ ایک 3 الزام جو ہے ان کو رد کر دیتا. اس کے بعد کہہ دیتا، کوئی نہ پوچھتا اس کو کہ ٹھیک ہے جی آپ نے کام تمام کر دیا. ان کے بعد پھر اللہ فیصلہ کر دیتا کہ الزام لگانے والے جھوٹے اور غلط تھے، یا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جس پر الزام لگائے گئے تھے وہ جھوٹا اور بد کردار انسان تھا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا، پھر اللہ کر دیتا. لیکن اس نے ایک الزام بھی رد نہیں کیا اپنی زندگی میں. یہ کہتا رہا کہ 4 گواہ لے آؤ، سورۃ نور میں کہا ہوا ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، سورۃ نور کو مرزا بشیر الدین محمود سے یا تمہاری سب جماعت سے مرزا غلام محمد زیادہ جانتا تھا. اس کا ہم نے سب کچھ اس سے پایا. یہ جماعت اس کی ہے. تم سب سے زیادہ مرزا غلام احمد محمدی مریم سورۃ نور کی جو آیات ہیں ان کو زیادہ جانتا تھا. ان کا سٹیٹمنٹ ہے، میں انشاءاللہ آئندہ کسی لیکچر میں اس کا حوالہ دوں گا، بلکہ کسی مضمون میں دیا بھی ہوگا. وہ خود کہتے ہیں اپنی زندگی میں کہ دیکھو اگر کوئی انسان مجھ پر بدکاری کا الزام لگائے تو میں اس کے ساتھ اب مبالغہ نہ کروں تو اور میں پھر کیا کروں. کیا ان کو آیات یاد نہیں تھی سورۃ نور کی؟ انہوں نے یہ نہیں لکھا وہاں پہ اگر کوئی مجھ پر بدکاری کا الزام لگائے گا تو میں اسے کہوں گا کہ 4 گواہ لے. انہوں نے نہیں کہا فرمایا. انہوں نے کہا کہ میں اس سے مبالغہ کروں گا. تو اس کے بیٹے نے وہ جو ان پر الزام لگانے والے تھے، مرید تھے، ان کے ساتھ مبالغہ کیوں نہیں کیا؟ پھر کیوں 4 گواہ مانگتا رہا؟ دیکھو 4 گواہ مانگنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 4 گواہ سورۃ نور میں یہ سارا نزول ہوا تھا وہ کیا وجود تھا؟ محمد عربی سلسم کی انتہائی پاکیزہ اور پیاری بیوی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس پر بدبخت دشمنوں نے الزام لگائے تھے جھوٹے. اس کی بریت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں وہ 4 گواہوں کا وہ شرط پیش کی تھی. اب سوال یہ پیدا کہ ہر نتھو پھتو اٹھ کے بدکاریاں کرتا پھرے اور ساتھ کیا دے جی 4 گواہ لے آؤ. یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے؟ میں نے کسی جگہ اور بھی کہا ہے کہ جو لوگ اس قسم کا سورۃ نور کے آیات کا مطلب لیتے ہیں کہ جی اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے بدکاری کا تو جو بدکاری کا الزام لگا رہا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ 4 گواہ مہیا کرے نا. اس قسم کی سوچ والے لوگ جو ہیں اسلام کی، میں سمجھتا ہوں ان کے متعلق جوش ولی باطنی کہا آتا ہے اس قسم کی سوچ پر کہ اسلام میں زنا کرنے کی کوئی سزا نہیں ہے. بالکل ٹھیک انہوں نے جوش ولی باطنی کہا کہ اگر ہم یہ لیں اس کا ترجمہ ہر نتھو پھتو کے لیے کہ 4 گواہ لے آؤ، پھر تو اسلام میں زنا کی کوئی سزا نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اے میرے بھائیو، یہ خاص واقعہ تھا. ایک عظیم نبی تھا، اس کی ایک عظیم زوجہ محترمہ پیاری پاکیزہ تھی. اس کے متعلق بدبختوں نے، دشمنوں نے یہ الزام لگایا تھا. اللہ نے سختی کے ساتھ وہ رد کیا تھا 4 گواہوں کے ساتھ. اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ہر نتھو پھتو بدکاریاں کرتے پھرے. پھر اگر کوئی اس پر الزام کوئی لڑکی لگائے گی میرے ساتھ اس نے بدکاری کی، میں اس کے گھر گئی تھی اس نے بدکاری کر لی، وہ بیچاری وہ کہاں سے 4 گواہ لے کے آئے؟ یا کوئی کسی لڑکے کے ساتھ کرتا ہے. ایسے آئے دن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بدکاری اگر کوئی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ بدکاری وہ کرتا ہے 4 گواہوں کے ساتھ وہ کرے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ 4 گواہ مخصوص ہیں. اور مرزا غلام صاحب کا فتویٰ موجود ہے جماعت احمدیہ میں. انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھ پر کوئی بدکاری کا الزام لگائے گا یا شراب نوشی کا لگائے گا تو میں اس الزام لگانے پر اس کے ساتھ مبالغہ کروں گا. جب ان کا فتویٰ موجود ہے، وہ ہم سے زیادہ سورۃ نور کو جانتے تھے. تو بشیر الدین محمود نے اب ان پر الزام جو لگانے والے تھے ان کے ساتھ کیوں نہیں یہ حلف موقت بعذاب کے ساتھ مبالغہ کیا؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟
نہ کرنا بتاتا ہے وہ بندہ غلط آدمی تھا. اور جو بھی تھا مرزا غلام صاحب کا بیٹا تھا. یہ الگ باتیں ہیں. بیٹا تھا اگر بدکاریاں کرتا پھر ہم کیا کریں؟ پھر مرید کیا کریں؟ اس پر نبی امتی نبی مرزا غلام صاحب کیا قصور ہے؟ کیا نبیوں کی اولادیں ناخلف نہیں ہو جاتی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا ہوا؟ اس کا کیسے ذکر ملتا ہے؟ اگر پہلے نوح کا بیٹا غلط ہو سکتا ہے تو آخری زمانے کا نوح جس نے کشتیاں نوح میں لکھی تھی کیا اس کا بیٹا ناخلف نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا. ہوا. جس کو آپ لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے مسلم ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اتنا ہی کافی ہے میرا یہ اپنی زندگی کے حوالے سے لیکچر میرا. میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں اور میں عام طور پر عام احمدی جو ہیں مسلمان ہیں ان کے لیے میرا یہ لیکچر ہے. سنیں. اور اگر کسی کو شوق ہے میرے کردار کے متعلق کوئی الزام لگانا، میں سمجھتا ہوں یقیناً خدا نے میری حفاظت فرمائی. خدا کو علم تھا کہ میں نے اس انسان کو عبدالغفار جمبا جو ڈیرے میں وکیل والا میں مارچ 1954 کی کسی تاریخ کو پیدا ہوا تھا، یہ کیا ہے، میں نے اس کو کہاں پر کھڑا کرنا ہے. اس عظیم ہستی نے میری حفاظت فرمائی. میں کیا ہوں؟ میں تو کمزور انسان ہوں. اگر وہ میری ہستی نہ فرماتا، میری حفاظت نہ فرماتا تو انسان تو خطا کا پتلا ہے، نفس کے ساتھ پیدا ہوا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں کو جن کو بنانا ہوتا ہے اللہ نہ ان کی حفاظت فرمائے تو وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. حضرت یوسف علیہ السلام کی کس نے حفاظت فرمائی تھی؟ زلیخا کی وجہ سے، جو اس گھر میں رہ رہا تھا. اسی ہستی نے میری حفاظت فرمائی ہے. اسی طرح فرمائی ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی. یہ الگ باتیں ہیں، موضوعات ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جس کو شوق ہے ظفر صاحب یہودی مولوی کو یا انعام الحق صاحب ادھر فرینکفرٹ میں ان کا کام ہی گند بکنا ہے، اس کو شوق ہے. عمر فاروق صاحب کو جو اس آیت پر لانتے بھیجتا پھر اس کو شوق ہے مجھ پر گند بکنے کا، الزام لگانے کا. اور اب مبارک چودھری نیا ایک کینیڈا سے وہ میلے وہ بھیجتا ہے. فضول آدمی، بیمار آدمی ہے. ہی از اے سک مین. فضول آدمی. اگر یہ باز نہیں آئے گا تو عبرتناک اس شخص کا انجام ہوگا. اور میں آج اسٹیج پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اس کو بھی. علاوہ اس کے قبرستانی چاروں بجو جو ہیں، اگر آپ کو ہو تو طریقے سے الزام پھر ڈھونڈو میرے متعلق، پھر لگاؤ، پھر میرے دیکھو مجھے بھی کہ کیسے میں حلف موقع باز آپ کے ساتھ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اس الزام کو رد کرتا ہوں. باقی تمہاری یہ ای میلیں بکواس کرتے رہتے ہو، مفتری اللہ یہ وہ فلانا ہے، خالد احمد نے کچھ بھی فائدہ نہیں اس کا. اپنا فکر کرو کہ تمہارے ساتھ بڑی جلدی کیا ہونے والا ہے. میں جانتا ہوں، خدا نے بتایا ہے. اس خدا سے ڈرو، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، استغفار کرو، یا کسی دلیل کے ساتھ میرا مقابلہ کرو. مجھ پر گند نہ بکو. خدا سخت ناراض ہو آپ سے ہے، اور مزید اگر آپ نہ رکے تو آپ بھی جہنم رسید ہو جائیں گے، جس طرح ابو جہل جہنم رسید ہوا تھا. جس طرح پہلے مکذبین اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں کے مخالفین جہنم رسید ہوتے، ایسے تم بھی ہوگے. بہر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے. میں اس وقت ان سارے لوگوں کو جن کو میں مخاطب کر کے، ان میں انعام الحق صاحب ہیں جرمنی کے، دوسرا ظفر صاحب بونا مولوی کہتا ہے میں چودھری ظفر اللہ کا رشتہ دار ہوں. وہ تو ایک انسان تھا، باوقار آدمی تھا. یار تو ہے ہی ذلیل آدمی ہے، تو صاحی کتوں ہو گئے؟ پھر ناند نال لکھ دا صاحی نہ بن کے تو چودھری ظفر اللہ بن جائے گا. وہ بڑا باوقار آدمی تھا. اللہ نے اس کو عزت اور شان دی تھی زندگی میں، اپنی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. ایسے ہی ڈاکٹر عبدالسلام اپنے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. ایسے یہ آج تم سب کے سامنے کھڑا ہے، محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں میں. یہ یاد رکھنا، مجھ پر گند بکو، یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم کس انسان کے ساتھ گند بک رہے ہیں. تیسرا وہ جو ہے عمر فاروق صاحب، وہ نواں چیمپئن ہے، بنا پھرتا، لانتے بھیجنے کا اس کو بھی بڑا شوق ہے. اور مبارک چودھری صاحب ہیں، اور علاوہ چاروں جو بجو ہیں قبرستان کے. میں سب کو یہ شعر پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یاد رکھیں، میں مذاق نہ سمجھنا میری باتوں کو. خوف اختیار کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اس کے آگے توبہ کرو، میری تحقیق کرو. آپ کا حق ہے سوال کا، جائز سوال کرو، معقول سوال کرو. حق ہے قوم کا، آپ کا بھی حق ہے. گند بکنا، بکواس کرنا، یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ کیا میرا جانتے ہیں؟ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، میں بھی انہیں کو کہتا ہوں، یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے. یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے. تیری ایک روز اے گستاخ
شامت آنے والی ہے۔ تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے۔ یاد رکھنا تم سارے جن کا میں نے اب نام لیا، جن کے لیے میں شعر پڑھ رہا ہوں، یہ ایک ریالٹی ہے، بڑی جلدی تم دیکھو گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا شعر اس سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا، خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا، سنو اے منکرو اب یہ کرامت آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں اسی پہ اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔